جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید. اور آج کا یہ ایکسکلوسیو پروگرام میں اس وقت موجود ہوں پی ٹی آئی کے اس لانگ مارچ میں، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب میرے ساتھ ہیں. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر، یہ جو پبلک دیکھ کے جو خوشی آپ کے چہرے میں مجھے نظر آ رہی ہے، تو واقعی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنی زیادہ پبلک؟ جی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ میں 6 مہینے سے پبلک میں ہوں. میں نے جلسے کیے ہیں، بائی الیکشنز لڑے ہیں. مجھے تو پتا تھا پبلک کا، لیکن نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ رہی تھی اور اپوزیشن تو ڈری ہوئی ہے. سر، اسی پبلک سے ڈر کے اور اس موڈ سے ڈر کے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مذاکرات کرتے ہیں، الیکشن کی جلدی ڈیٹ بھی دیں گے. اب آپ کی شرائط کیا ہوں گی؟ لال بتی ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہے. ان کو پتا ہے پبلک کدھر کھڑی ہے، تو انہوں نے الیکشنز نہیں کروانے. اور ویسے ہی ہم تو بڑی دیر کی کوشش کر رہے تھے، تو ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے. لیکن اگر وہ آپ کو سیریس نوٹ پہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ الیکشنز کا اناؤنس کریں تو بات چیت کریں گے. انہوں نے الیکشن تو اناؤنس کرنے نہیں ہے. کوئی نواز شریف نے اور زرداری نے کہہ دیا ان کو کہ وہ الیکشن نہیں کریں گے. لیکن ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ سیاسی مذاکرات ہونے چاہیے، ہم الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے؟ مجرم پیشہ، جرائم پیشہ آدمی ہے، قاتل ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. نواز شریف نے وہ ان کا ہے محمد احمد یا کوئی آدمی ہے، وہ گیا اسے ملنے، اس نے کہا کہ الیکشن نہیں کروانے. ہمیں پتہ ہے. تو سر پھر اگر حکومت وقت کے پاس ہی یہ اسی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے، اگر وہ تاریخ نہیں دے گی اور آپ ان سے تاریخ نہیں لیں گے تو پھر کس سے؟ پبلک پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے. ہمیں آئین رائٹ دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں. ہم آئین کے اور قانون کے ہمیشہ بیچ میں رہے ہیں، اسی میں رہیں گے اور احتجاج کریں گے، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ جو لوگ جا رہے ہیں، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی پبلک کبھی نہیں پروٹیسٹ دیکھا ہوگا. اور وہ اس کے سامنے ہمیشہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جھکتی ہے. یہ نہیں کرتی کہ آپ کی کوئی پوچھنے نہیں ہے، آپ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. الیکشن آپ نہیں جیت سکتے، جلسہ آپ نہیں کر سکتے، تو بیٹھے کیوں ہیں اوپر؟ باہر کی سازش کے ذریعے اوپر بٹھا دیے، پیسے لے کے، ہارس ٹریڈنگ کر کے، کروڑوں روپیہ لے کے، لوٹے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے مذاکرات کی ٹیبل پر ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے، تو پھر بیچ میں کس کو پڑھنا آپ کو گوارا ہے، یا آپ کو پھر بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ایکسیپٹ کریں گے؟ پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، سب کو پتہ ہے. آج اسٹیبلشمنٹ سے پاور ہٹائے یہ گر گئے. ان کے پاس ہے کیا؟ کوئی مختلف قسم کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اور کس نے کیے اکٹھے؟ ان کو اکٹھا کر کے اوپر بٹھا دیا. جب ان کی سپورٹ کے یہ گئے، ان کے پاس نہ پبلک سپورٹ ہے، نہ لیجیٹیمیسی ہے، نہ پرفارمنس ہے، تو یہ کس لیے بیٹھے ہوئے اوپر؟ تو اوپر سے پیچھے انہوں نے ان کو بٹھایا ہوا اوپر. اچھا، تو خان صاحب پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ جس طرح سے آپ ماضی میں بھی جو صدر مملکت کے تھرو آپ جو ملاقاتیں کر رہے تھے، تو ایک دفعہ پھر اسی پلیٹ فارم سے آپ کو الیکشن کی ڈیٹ دی جائے؟ دیکھیں، باتیں تو ہمیشہ کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی مذاکرات کرتی ہے، لیکن جو عارف علوی بھی بات تو الیکشن کی کر رہے تھے، اور ہم نے کیا بات کرنی ہے ان سے؟ ہم کوئی کسی کے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اسٹیبلشمنٹ. یہ جو ڈی جی آئی ایس ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی؟ ہمارے پاس عوام ہے. ان کے جن کے پاس عوام نہیں ہے وہ امریکنوں کو بھی پیر پکڑتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی جاتے ہیں. ہمارے پاس پبلک ہے، ہم صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں. جو آپ کی ملاقات ہوئی، جس کا ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اب کہا کہ ہاں جی ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میر صادق ہیں، میر جعفر ہیں، اور دوسری طرف آپ رات کے اندھیرے میں ملاقات کرتے ہیں. میر جعفر اور میر صادق تو وہ ہیں جنہوں نے اس گورنمنٹ کو بیرونی سازش کے کامیاب کیا. اب وہ جو بھی ہیں، میں نے نام نہیں لیا، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. اور دوسری چیز، جو بھی بند کمروں میں باتیں ہوئی ہیں، اگر میں وہ بولنا شروع کر دوں تو مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے ادارے فوج کو نقصان پہنچے گا، اس لیے میں چپ ہوں. لیکن جو مجھے پتہ ہے باتیں،
DGI को कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी. पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस. सर एक बात उन्होंने की लेकिन वो नामुकम्मल बात थी. उन्होंने कहा कि आप उनसे कोई गैर आईनी काम कराना चाहते थे, उन्होंने मना किया तो आपने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उनको एक्सटेंशन देने गैर की ऑफर. आईनी काम, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन गैर आईनी है. उसके अलावा मुझे बताएं मेरी क्या डिमांड है. कहते कि जब PM हाउस में आपसे मुलाकात हुई थी आप उनसे कोई गैर आईनी काम कराना चाहते थे. झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. गैर आईनी काम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ये गैर आईनी नहीं है. और जो भी ये कहता है वो झूठा है. सर तो फिर ये मुझे बताएं, एक तरफ कुछ इत्तलात ये भी हैं कि आपने DGI से जब आप इंटरव्यू कर रहे थे आपने उनसे पूछा कि मुल्क का सबसे इस वक्त अहम मसला क्या है. उन्होंने कहा मईशत. आपने कहा नहीं, ये चोर और डाकू, इनको सबको गिरफ्तार करो. मैंने उससे पूछा कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होना चाहिए. उसने कहा पाकिस्तान के लिए होना चाहिए. और उससे कहो कि आखिरी मुलाकात जो उसने मेरे से की थी, मैंने उसे क्या कहा था. सर जब आप हकीकी आजादी की बात करते हैं तो इससे मैं क्या मतलब लूं? क्या हकीकी आजादी का मतलब सिविलियन सुप्रीमेसी है? तो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, हमारे मुल्क के फैसले पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए हो. और दूसरा रूल ऑफ लॉ. ये रूल ऑफ लॉ नहीं है कि आजम स्वाति को पकड़ के मारो, फलाने को पकड़ो, मीडिया को बंद करो, वो बाहर भाग जाए, साबर शाकिर जो अरशद शरीफ से हुआ है. या रूल ऑफ लॉ नहीं है, माइट या तो जंगल का कानून है. रूल ऑफ लॉ लोगों को आजाद करता है. हकीकी आजादी इसको कहते हैं. जब लोग आजाद होते हैं, जो कि जिधर स्विट्जरलैंड में है, जिधर रूल ऑफ लॉ है, वहाँ लोग आजाद है. यहाँ तो जुल्म की गुलामी करते हैं. सर एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर आप हुकूमत बना सकते हैं? मैं फ्री एंड फेयर का क्या मतलब है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेरी डिमांड. मैं 200 साल क्रिकेट तहरीक के अंदर वाहिद कैप्टन हूँ जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था. मैंने लीड की थी क्योंकि हम फ्री एंड फेयर जीतना चाहते थे. आज सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है. मैंने EVM मशीन्स क्यों लेके आया था कि यहाँ साफ और शफाफ इलेक्शन हो. ये जो लोग जिनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं होती, उनको ये क्रचेस चाहिए होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के, या उनको अमेरिका के या फॉरेन पावर्स. अच्छा आपने रजीम चेंज का जिक्र किया, कौन जिम्मेदार थे? आप अगर पब्लिक सपोर्ट के साथ हुकूमत में आ जाते हैं, इन जिम्मेदारों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? रजीम चेंज साइफर एक ओपन एंड शट प्रूफ केस है. रजीम चेंज का साइफर रियलिटी है. और उन्होंने लोकल मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलकर रजीम चेंज लेके आए. हमेशा जब मोहम्मद मुसद्दक को ईरान में गिराया था तो लोकल सहूलतकार थे जो मीर जाफर और मीर सादिक बने. अंग्रेजों ने यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक के जरिए जीते थे. मैं ये पूछना चाह रही हूँ. सो वो तो हम कहते हैं साइफर की इन्वेस्टिगेशन करो, साइफर की इन्वेस्टिगेशन करो. चीफ जस्टिस को कहा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा मीर सादिक और मीर सादिक कौन है. अगर आज इलेक्शन की डेट आती है, आप पब्लिक पॉपुलैरिटी के साथ, पब्लिक सपोर्ट के साथ हुकूमत में आ जाते हैं, मीर सादिक, मीर जाफर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? हम आगे देखना चाहते हैं. आगे का है कि मुल्क को जिधर दलदल में जा रहा है कैसे निकालना है. उसमें कोई बदले लेने का मेरा कोई मूड नहीं है. आप आम माफी दे देंगे? आम माफी का ऐलान होगा? रूल ऑफ लॉ चाहिए सर. इंसाफ से प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशहाली और इंसाफ.